فلسفہ جو ہے نا بھائی، یہ بطور علم ڈیولپ ہوا ہے کچھ عرصے بعد. کہاں سے اوریجن اس کا کہاں سے ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ اس کا اوریجن یونانی معاشرہ ہے، یونانی تہذیب. اور فلسفی کہا جاتا ہے کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، فلوسوپس، ایک ہے فیلو اور ایک ہے صوفیہ. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں یونانی الفاظ کے انگریزی متبادل ہیں، فیلو اور صوفیہ. اور صوفیہ کہتے ہیں دانائی کو اور فیلو کہتے ہیں متلاشی کو. تو فلوسوفیہ کا معنی ہے دانائی کا متلاشی. تو کہتے ہیں کہ فلسفر یا فلسفی کا لفظ سب سے پہلے جو استعمال کیا تھا وہ قدیم یونانی گروہ فیثاغورسیہ نے استعمال کیا تھا. وہ اس لیے کہ فیثاغورسیہ پیتھاگورینز جن کو کہتے ہیں، آپ نے جیومیٹری، بنیادی طور پر یہ میتھمیٹیشین تھے. جیومیٹری کے اندر آپ نے ایک مسئلہ فیثاغورس پڑھا ہوگا. تو وہ فیثاغورس اور فیثاغورسیہ، فیثاغورس جو پیتھاگوراس ایک آدمی کا نام ہے اور فیثاغورسیہ اس سوسائٹی کا نام ہے جو اس بندے کے نام پر بنی. تو کہتے ہیں کہ تعلیمات کے اعتبار سے یہ فرق رکھنا تاریخی طور پر ممکن نہیں ہے کہ فیثاغورس کی کون کون سی بات ہے اور فیثاغورسیہ کی کون کون سی بات ہے. لہذا وہ ایک ہی گروہ ہے، ان کی بات ہے. یہ دراصل میتھمیٹیشین تو تھے لیکن صوفی تھے. صوفی اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے. صوفی اپنے حلیے، اپنی رہائش، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے کہتے ہیں خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، خاص قسم کی خوراک کھاتے تھے، خاص قسم کا حلیہ رکھتے تھے، خاص جگہوں پہ بیٹھتے تھے. اس لیے اس سوسائٹی کو بڑی ایک خاص اہمیت حاصل ہے یونانی فلسفے کے اندر. انہوں نے چونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا درویش تر رکھتے تھے اور کمتر رکھتے تھے، خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، لوگ ان کو دانا کہتے تھے، پڑھنے لکھنے والے اور جاننے والے. تو جیسے ایک داناؤں کا ایک گروہ بھی گزرا ہے جن کو سوفسٹس کہتے ہیں، سوفسٹس، سوفسطائیہ ایک گروہ وہ بھی گزرا ہے. لیکن بہرحال یہ فیثاغورسیہ جو ہیں ان کو لوگ کہتے تھے، جیسے ایک آدمی کسی عالم کو کہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یار میں تو طالب علم ہوں. آپ اس کو کہتے ہیں آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتا ہے نہیں یار میں تو طالب علم ہوں. فیثاغورسیہ کو جب وہ کہتا تھا نا کہ تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے دانا ہو، تو وہ کہتے تھے ہم دانا نہیں ہیں، ہم دانائی کے طالب ہیں، ہم تو دانائی کے متلاشی ہیں، ہم فلسفر ہیں. ہم فلسفر ہیں کیا مطلب؟ ہم دانائی کے متلاشی ہیں. لہٰذا فلسفی وہ ہوتا ہے جو دانائی کا متلاشی ہو، اور فلسفہ دانائی کے تلاش کی یا سچ کی تلاش کا جو علم ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں. اور تاریخی طور پر یہ ایک علم ڈیولپ ہوا ہے. لہٰذا ظاہر سی بات ہے اگر آپ دانائی کی تلاش دنیا کے اور مین میڈ نظریات میں، انسانوں کے نظریات میں تلاش کرتے پھریں گے تو آپ بڑے اچھے فلسفی ہوں گے. اور اگر آپ دانائی کی تلاش کتاب و سنت میں سے کریں گے تو آپ کو فلسفی کوئی نہیں مانے گا. لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو مولوی ہے، فلسفی کیسے ہے؟ یہ بات میں صرف از راہ تفنن نہیں کہہ رہا. امام غزالی علیہ الرحمہ کے ساتھ یہی ہوا ہے. امام غزالی چونکہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور عملی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ بھی کیا. کچھ عرصہ کے لیے تلاش حقیقت کے لیے انہوں نے ترک دنیا بھی کیا. اور جو بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا اس کی جو صدارت تھی، صدر مدرس تھے اس کے، اس سے ریزائن کر دیا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اپنے آپ کو تلاش حقیقت کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی کیفیتوں سے دوچار کیا. لہٰذا ان کی جب آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر انہوں نے جب فلاسفہ کا توڑ کیا ہے تو جو پیور فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں غزالی تو فلسفی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو متکلم ہے، یا یہ اسلام کا زیادہ زیادہ اس کو متکلم کہہ سکتے ہیں. تو علم الکلام جو آپ نے جب کہا نا اسلامی فلسفہ بھی کوئی ہے، تو ایک بات امام غزالی نے اپنے اس الزام کو دھونے کے لیے کہ مجھے فلسفے کا نہیں پتہ، انہوں نے پہلے کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے معلوم ہے کہ فلاسفہ کے مقاصد کیا ہیں.
اس کے بعد انہوں نے اس کا رد کیا، تحافظ الفلاسفہ جو فلاسفہ کا رد کیا اس کے بعد کیا، نئی کتاب لکھی۔ بہرحال جو مسلمان فلسفی ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان متکلم ہیں۔ مسلمانوں میں جو فلسفے کی روایت ہے وہ علم الکلام بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فلسفی جنہوں نے فلسفیانہ بنیادوں پر، اور فلسفیانہ بنیادیں کیا ہیں؟ عقل کی بنیاد، فلسفیانہ بنیادوں پر جنہوں نے اسلامی عقائد کا دفاع کیا ہے ان کو ہم متکلم کہتے ہیں۔ وہ عقلی دلائل کے ذریعے سے اسلامی عقائد کا دفاع کرتے ہیں تو وہ متکلم ہوتے ہیں۔ اور فلسفی بھی چونکہ عقلی دلائل دیتا ہے تو عقلی دلائل دینے والا تلاش حقیقت کے لیے اگر ارد گرد اپنے موضوعات کے تحت مارا پھر رہا ہو اور ساری دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں کہہ رہا ہو تو وہ پیور فلسفی ہوتا ہے، اور جو صرف کتاب و سنت کے اندر رہے وہ عقلی دلائل جتنے مرضی دیتا رہے اس کو آپ فلسفی نہیں کہیں گے، اس کو پھر آپ متکلم کہیں گے کہ اس کو فلاسفہ بھی فلسفی نہیں مانتے۔ تو اسلامی فلسفہ دراصل اسلامی علم الکلام ہے، اور ہم اسلامی فلسفہ نہیں کہہ سکتے۔ اس مسلم فلسفہ کیا ہے؟ مسلم فلسفہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فکر ہے جو مسلمان مفکرین نے پیش کی، اس کو آپ مسلم فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسلامی فلسفہ جب ہم کہیں گے تو اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کسی حقیقت کی کوئی تلاش نہیں ہے جس میں کتاب و سنت نہ ہو۔ اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی دانائی کی، کسی حقیقت کی، کسی سچ کی تلاش کوئی کر رہا ہے تو وہ فلسفی ہو سکتا ہے فلاسفہ کے گروہ سے، وہ دین کا متلاشی نہیں ہو سکتا اور وہ کتاب و سنت کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔